السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیحت القرآن میں آپ کی خدمت میں نصیحت اور حکم نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلی نصیحت اور حکم باری تعالیٰ تھا نماز قائم کرنے کا، دوسری نصیحت اور حکم تھا باری تعالیٰ کا روزہ رکھنے کا، اور اسی طرح تیسری نصیحت اور حکم ہے باری تعالیٰ کا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تمہارے ذمہ فرض تھا اسے تم نے ادا کر دیا۔ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پاک صاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا مال کسی غلط کام میں خرچ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے۔ جس طرح ہر انسان اپنا صدقہ دیتا ہے کہ وہ مصیبتوں سے بچا رہے، اسی طرح زکوٰۃ مال کے لیے صدقہ ہے۔ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ کسی بھی ایسے کام میں خرچ نہیں ہوتا کہ جو اس کے لیے گناہ کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ایک اور نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، یربی الصدقات، یربی الصدقات، کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی صدقہ دیا جائے گا، اگرچہ وہ زکوٰۃ ہے، اگر مال کی زکوٰۃ دی گئی ہے تو آپ کا مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ لوگوں کا یہ سوچنا کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سوچ ان کی غلط ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو وہ اپنے مال کی ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کا مال ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 ان کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور آخر میں میری نصیحت مردوں اور عورتوں کو کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جب تک آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تب تک سب لوگ آپ دونوں کی عزت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم ایک دوسرے کا پردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو، خاوند اور بیوی کو، دونوں کو کہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو۔ تو انسان کو اس میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ پردے سے کیا مراد ہے۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ جو باتیں آپ دونوں کے درمیان ہیں ان کو اپنے درمیان ہی رکھا جائے، اور نہ بیوی کو حق ہے کہ وہ خاوند کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے، اور نہ خاوند کو حق ہے کہ وہ بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔